मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। जब पल की खबर नहीं है तो तौबा में डिले क्यों कर रहे हो? हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम बूढ़े होकर ही मरेंगे? देखें, दुनिया में हम एक सीक्वेंस से आए हैं। पहले मेरे दादा आए थे, फिर वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरे पोते। ऐसा ही है ना? जाने की सीक्वेंस ये नहीं है, जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस हो। दादा मौजूद होता है, पोता चला जाता है। जाने में हम सबको कुछ नहीं पता कि हमारी कब बारी आएगी। तो तौबा फौरन करनी, गुनाह हो गया फिर तौबा करनी। एक और शैतान का वार क्या होता है कि यार तौबा तो कर लूंगा, मगर तौबा कर ली ना तो फिर मजा नहीं रहेगा लाइफ में। यार ये जो एंजॉयमेंट है, पार्टी शार्टी है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे और हराम चीजों में जो मजा है, ये सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा तो बोर हो जाएगी लाइफ। ये भी नौजवानों को शैतान एक बात सुनाता है, समझाता है। अब जरा इसका जवाब सुन लेना। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। दो दोस्त हैं और एक दोस्त है जो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन समझते, सब्जी खाता है, वो गोश्त खाता ही। उसके दोस्त क्या, कभी तो चिकन खा ले यार, इतनी बड़ी नेमत है, कभी तो मटन खाता नहीं भाई। दाल में जो मज़ा है ना, पालक में जो मज़ा है, सलाद में जो मज़ा है, उसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं। एक दिन दोस्तों ने प्लान किया, उसको पकड़ा और ज़बरदस्ती उसको चिकन खिलाया। चिकन खाकर थोड़ी और खिला, तो बड़ी कमाल की, जो सारी ज़िंदगी सब्जी ही खाता रहा। हटाओ उसको, ज़रा मटन चखाओ। ओए होए, और बड़ी नेमत। अब उसको पता चला कि बेहतरीन खाने तो ये थे, सारी ज़िंदगी वेजिटेरियन बना रहा। एग्जाम्पल के लिए समझाइए, अब जरा तसल्ली से समझना। जिसको असल में फिल्मों, ड्रामों, गानों, बाजों, शराब की महफिलें, जुए की महफिलें और रंगो सुरूर और जिसको हराम महफिलें कहें, उसका लुत्फ है ना, उसको लगता है मज़ा इसी में है। उसको पता ही नहीं कि नात खाने का लुत्फ है। उसने कभी याद रसूल में आंसू बहाए ही नहीं हैं। उसको बेपर्दा और बेहया औरतों में बड़ा लुत्फ आता है। उसको ये नहीं पता कि इश्क़ रसूल में जब रात गुजरती है, याद नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो। तहज्जुद पढ़ने का लुत्फ क्या है, वुज़ू करके कैसा रिलैक्स फील करते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कैसा बर्डन रिलीज होता है। प्रॉब्लम ये है कि जिसने गुनाहों वाली लाइफ गुजारी है वो समझते हैं मजा ही उसी में है। अरे उसमें मजा नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको रब ने बनाया है। दुनिया का दस्तूर है, मैन्युफैक्चरर्स नोज वेरी वेल, बनाने वाला बताता है कि इस चीज का फंक्शन क्या है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, साथ एक किताब आती है। घड़ी खरीदते हैं, छोटी सी बुक आती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन सा बटन क्या है। मुझे और आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? कौन बताएगा सुकून कहाँ है? अल्लाह ही बताएगा ना। अल्लाह ने बनाया, वो खालिक है। सुकून किधर है वो बताएगा, मजा किधर है वो बताएगा। उसने अपने कलाम में बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। चैन यही है, भागते रहो जिधर भी जाओ, लेकिन चैन से दूर रहोगे। अब मिलता क्यों नहीं है? लास्ट पॉइंट। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी थी, मैं तो आता हूँ मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, नींद आने लगती है। बयान सुनता हूँ तो नींद आती है, 3 घंटे की फिल्म में आंख बंद नहीं होती है, नींद आती तो उड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, आधा रुकू पढ़ता हूँ तो आंख बंद हो जाती है। आप कहते हैं चैन इसमें है, सुकून इसमें है। मुझे तो सुकून नहीं मिलता, मैं तो मस्जिद में आता हूँ तो बेकरार हो जाता हूँ। हाँ, अब इसका जवाब ले जाओ, फिर बात को कंप्लीट करते हैं। 2 बातें रिवायतों का मजमून है। मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा मछली पानी के अंदर है, और मस्जिद के बाहर ऐसा है जैसा फिश आउट ऑफ द वाटर। बाहर जाए तो बेकरार हो जाती है ना मछली पानी से, फिर पानी में जाने का दिल चाहता है। तो मोमिन की तारीफ तो ये बताई गई। हमारा हाल बुरा है, हम तो मस्जिद में आते ऐसा लगता है फिश आउट ऑफ द वाटर है। यार ऐलान तो हुआ था 1:15 बजे बयान खत्म होगा, अभी तक तो खत्म नहीं हो सकता। सोच रहा हूँ इमाम साहब 2 मिनट लेट हो जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है। बाहर जाके आधा घंटा बहस कर लेंगे, इमाम साहब ने 2 मिनट लेट क्यों आए, वो इमाम साहब की खैर नहीं। अल्लाह के घर में 2 मिनट बैठे थे तो टेंशन शुरू हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम मस्जिद का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग बैड इन माय हार्ट। मुझे क्यों मस्जिद में चैन नहीं आ रहा? नबी पाक फरमा रहे चैन, और लोगों को आता है। जिसको नहीं आता वो इरा समझे किसी को नहीं आता। यकीन करे अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पूछो कई दिल ऐसे होंगे जिनका दिल नहीं चाह रहा कहीं और जाने का। खुदा की कसम, जो इस वक्त सकीना दिल पर नाजिर हो रहा है, कितना लुत्फ आ रहा है, कितनी रहमत महसूस हो रही है। मैं कहाँ बैठा हूँ? मेरे रब के घर में बैठा हूँ, मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। इससे अच्छी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर अभी मौत आती है तो इससे अच्छी मौत क्या है? ये कैफियत बनती है लोगों की, जिनको सुकून आता है। जिसको नहीं आता वो अपना प्रॉब्लम चेक करे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट। बिल्कुल यही मसला है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला रैत किताब है ना, कुरान में तो शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, मुझे क्यों नहीं मजा आता? इसका मतलब मेरे दिल में प्रॉब्लम है। अब इसको दुनियावी मिसाल से समझा देता हूँ। जब आपको बुखार होता है, खाना अच्छा लगता है? नहीं, खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी, बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। बंदा बोलता है यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खाना नहीं छोड़ते आप, क्योंकि यू नो वेरी वेल ये 5-6 दिन का मसला है। खाना तो पड़ेगा ना, थोड़े दिनों बाद बुखार खत्म होगा तो टेस्ट आना भी शुरू हो जाएगा।
بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, کرتے رہنا کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا, ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے, نبی پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا, ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے, ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد, اللہ سے دور مت جانا, آج توبہ کر کے جانا ہے. میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں, جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی, پھر لوگ دور چلے جائیں گے. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے, اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا. اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو. اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا, اس بار میں جڑا رہوں گا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں, میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں, سب کچھ موجود ہے قرآن پہ. اللہ نے فرمایا what is the reason of روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے. what is the reason? because لعلکم تتقون, اے ایمان والو تاکہ تم تقوی حاصل کرو. ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے, اللہ کے قریب کرنے آئے تھے. اچھا ڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں. افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا, چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا. کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے, فروٹ نہیں کھا رہے, وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے, ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے, وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تم پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے, تم مسجد سے دور ہو گئے, تم حرام کاموں میں چلے گئے؟ پلیز, یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا بچے, سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں. رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی گئی کہ 30 دن بند کر دیا, مہینہ پورا اسے, اے میرے بندو نمازیں پڑھ لو, تلاوت کر لو, تقوی حاصل کر لو, اب تیار ہو جاؤ, تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے. مگر لگتا ایسا ہے کہ پہلی رات ہی بولڈ ہو جاتے, ادھر چاند نظر آیا ادھر مسجد ویران. اس بار بھی ایسا کرو. بولتے نہیں ہم, لیکن کیا میسج جا رہا ہے؟ شیطان تو بند تھا نا تب ہم اللہ کے بندے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, اب تیرا استقبال ویلکم کریں گے تجھے, اب تیری رضا والے کام کریں گے. یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہے یہ انداز, یہ سٹائل, یہ میسج. ارے دو شیطان کو جواب کہ تجھے اب جو کرنا ہے کر لے, ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے, ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے, اب تو نہیں بہکا سکے گا ہمیں. مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ کچھ بھی ہو جائے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی قضا نہیں ہوگی. اب حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, حرام نہیں دیکھیں گے, حرام نہیں سنیں گے, حرام نہیں بولیں گے. ہاں پھر مانگیں گے اللہ سے, اللہ توبہ کی تو ہے, بچانا تو نے ہے, ہم کمزور ہیں, ہم نے پہلے بھی توبہ کی, شیطان کھینچ لیتا ہے, ڈال دیتا ہے گناہ میں, اللہ تو مدد کرنا, ہماری کمزور ہے, شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک. یہ ہم اللہ سے مانگیں گے, مگر دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا, اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا, اور پھر اس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. وہ سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اب اچھا ماحول اختیار کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیک بھی بننا چاہوں اور شرابیوں میں رہوں, میں ایسے لوگوں میں رہوں کہ نماز پڑھوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے بھی تو دوست ہیں نا کہ رمضان کے بعد نماز پڑھے, بولے کیا ہو گیا بھائی, خیر تو ہے, جمعہ پڑھ لینا, کدھر جا رہا ہے. ایسے دوست نہیں چاہیے جو میری نیکی میں رکاوٹ بنے. اگر آپ کو نیک بننا ہے تو نیک ماحول اپنا. اللہ نے دعوت اسلامی کا ماحول دیا, خدا کی قسم یہ احسان ہے سنت پر امیر اہل سنت, لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو بدل کے رکھ دیا. ہمیں تو اپنی اوقات بھی یاد ہے کیا تھے, اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھی کہاں ہوتے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر چینج ہونا چاہتے ہو, اگر اب واقعی نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ایسی محافل تلاش کر کے ڈھونڈیں تاکہ ہمارے دل پر اثر رہے. میں بس یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب کرے, آپ کو بھی نصیب کرے اور بدل جائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، واعف عنا يا غفور۔ اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف۔ ربنا حاسبني حسابا يسيرا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے ماہ رمضان میں روزانہ لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے مولا، اے اللہ آج ہم نے تیری رحمت کا بیان سنا۔ اے اللہ مانتے ہیں بڑے گناہ گار، شرمندہ ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اقبال کرتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے، چھپ چھپ کر گناہ کیے، لوگ نہ دیکھ لیں اس بات کا خیال رکھا، تو دیکھتا رہا، ہمیں معلوم تھا پھر بھی گناہ کیے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرے، تو انصاف کرے تو یہ عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مولا ہم تیرے عدل کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیری قسم تو نے ہمیں معاف کر دیا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت بہت بڑی ہے اللہ، کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آج ہماری فائنل مغفرت فرما دے، ہمیں جنت الفردوس کا مجدہ عطا کر دے، جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دے دے۔ اے اللہ میں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کیجیے۔ اے کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تم نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو مارے جائیں گے۔ اے اللہ آپ کے جیسے بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہے، تیرے نبی کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا، تیرے حبیب بہت خوش ہوں گے۔ محبوب پاک کی رضا کا واسطہ اے اللہ آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، گنبد خضرا کا واسطہ بخش دے، سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے، ریاض الجنہ کا واسطہ، مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ بخش دے، کعبے کا واسطہ بخش دے، کعبے کے دروازے کا واسطہ بخش دے، مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے، نبی پاک کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے، امام حسین کا واسطہ بخش دے، امام حسن کا واسطہ بخش دے، حجت پاک کا واسطہ بخش دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ بخش دے، کربلا والوں کے واسطے بخش دے، بدر والوں کے واسطے بخش دے، احد والوں کے واسطے بخش دے۔ اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے، جو واسطہ تیرے دربار میں قبول ہے اس کا واسطہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، تیری قسم ہم تیرے نافرمان نہیں رہنا چاہتے، ہم اچھا بننا چاہتے بن نہیں پاتے۔ اللہ اے اللہ اپنے شیطان مردود گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ اے اللہ آج تیرے گھر میں بیٹھے سچی توبہ کرتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، اور اللہ اب تو ہی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہم خود بھی تھک گئے مولا گناہ کر کر کے، اب گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی، پرہیزگار والی، اخلاص والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے دل لگا رہے۔ اے اللہ کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، حرام روزی سے بچا لے۔